اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم والعونین اجمعین، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام موالایان حیدر کرار کو تحفہ یا علی مدد والسلام علیکم۔ تو آج یہ جو گفتگو میں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے سلسلے میں آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج پہ مختلف لوگوں کے نظریے ہیں، میں ان نظریوں میں نہیں جانا چاہتا۔ قرآن الحکیم اور احادیث معصومین کی روشنی میں جو ہے وہ معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 ارشاد اور ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یعنی سبحان ہے ذات اسرا، وہ رات کو لے گئی۔ یہ جو لفظ اسرا ہے فعل ماضی مصدر ہے، اسرا ان مصدر سے، اس کا معنی ہے کہ رات کو لے جانا، اور مسجد جو ہے اس کی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور حرام عزت و احترام والا مقام۔ اکثر اس میں تفضیل مصدر کا ساؤن سے ہے، بلندیوں کی انتہا۔ اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان کہ وہ جو اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ جو اپنے عبد کو المسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ المسجد الحرام کیا اس کے معنی عزت و احترام والا مقام، سجدے کا، عزت و احترام والے سجدے کا مقام، یہ ہے المسجد الحرام کے معنی۔ اور المسجد اقصی اور قصا ان کے معنی ہے بلندیوں کی انتہا، یعنی اس کی بلندیوں کی انتہا پہ سجدہ کرنے کی جگہ کو المسجد الاقصی کہتے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے جو ہے مسجد اقصی، جو ہے وہ جگہ ہے الذی بارکنا حولہ، اس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، اور بلایا کس لیے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ نبی علیہ السلام کو اپنی آیات دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، اور سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ تو یہ مسجد اقصی ہے کہاں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا کہاں سے؟ المسجد الحرام، یعنی عزت و مقام والے سجدے کی جگہ سے الی المسجد الاقصی، اس کی بلندیوں کی انتہا پہ سجدہ کرنے کی جگہ تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا۔ اور یہ مسجد اقصی ہے کہاں؟ کمال الدین و تمام النعمہ جلد 1 صفحہ 186، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لما انتہینا الی حجب النور، جب ہم نور کے پردوں کے پاس جب انتہا ہو گئی، انتہینا جب وہاں پہ پہنچے ہماری انتہا ہو گئی، قال لی جبرائیلو، جبرائیل نے مجھے کہا، تقدم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ آگے بڑھے، وتخلف عنی، اور جبرائیل مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے کہتا ہے آگے بڑھے، تقدم کہ آپ آگے بڑھے، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقلت فی مسل ھذا الموضع تفارقنی، جبرائیل مجھے تو اس مقام پہ میرے ساتھ تو جدائی کر رہا ہے، اس مقام پہ۔ تو جبرائیل آگے جواب دے، کالا جبرائیل ان ھذا انتہا حدی،
میرے حد کی یہ انتہا ہے. الذی وعدہ اللہ لی فی ھذا المکان، مجھے اللہ نے صرف اس مقام تک آنے کی اجازت دی ہے. وَإِن تجاوزتہ، اگر اس سے میں آگے بڑھوں، احترقت اجنحتی، میرے پر جل جاتے ہیں. دونہ کا مقام، یہ آپ کا مقام ہے. لم یوتا ملک مقرب او نبی مرسل، یا رسول اللہ اس سے آگے نہ کوئی نبی مرسل گیا ہے اور نہ کوئی ملک مقرب گیا ہے. اس کے اوپر آپ کا مقام ہے، تو آپ جو ہے یہ اس سے آگے جا سکتے ہیں. آج تک وہاں پہ کوئی نہیں گیا. اور وہ مقام کون سا ہے؟ المسجد الاقصی، اس انتہا کی بلندیوں پہ سجدے کی جگہ. جب وہاں نہ کوئی جبرائیل وہاں نہ جبرائیل جا سکتا ہے، نہ کوئی ملک مکرم جا سکتا ہے، نہ نبی مرسل جا سکتا ہے، تو مسجد اسے کہا جاتا ہے جہاں پہ سجدے ہوں. اور ان میں سے اوپر کوئی جا کوئی نہیں سکتا، تو نام ہے المسجد الاقصی، بلندیوں کی انتہا پہ سجدے کی جگہ. تو وہاں کچھ سجدے ہوئے ہوں گے تو اللہ نے نام اس کا رکھا المسجد الاقصی. مسجد اقصی کہاں ہے؟ اس کی بلندیوں کی انتہا پہ سجدہ کرنے کی جگہ. نہ کوئی ملک مکرم وہاں جا سکتا ہے اور نہ نبی مرسل وہاں جا سکتا ہے. وہاں مسجد اقصی میں کوئی جا ہی نہیں سکتا. تو اس نے وہاں اپنی بلندیوں کی انتہا پہ مسجد اقصی بنوائی ہے. اور وہاں پہ بلایا کس لیے؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ لقد رأى، اس نے اپنے رب کی آیات کبریٰ کو دیکھا. اور جب دیکھا آیات کبریٰ کو، پھر قرآن مجید میں سورہ نجم کی آتا ہے ما ذاق البصر وما طغى، آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا. ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جو کچھ دل نے دیکھا اس نے جھٹلایا نہیں. تو دیکھا کیا؟ آیت کبریٰ. کہاں پہ؟ مسجد اقصی میں، جہاں پہ جبرائیل کی دسترس نہیں ہے. کیونکہ جبرائیل خود کہہ رہا ہے کہ وَإِن تَجَاوَزْتُهُ احْتَرَقَتْ أَجْنِحَتِي، اگر یہاں سے میں بلند ہو جاؤں تو میرے پر جل جاتے ہیں. یہ دونہ کا مقام، یا رسول اللہ یہ تیرا ہی مقام ہے. آج تک نہ کوئی نبی مرسل گیا ہے، نہ کوئی ملک مقرب گیا ہے. اور دیکھا وہاں پہ کیا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. تو آیت کبریٰ ہے کیا؟ تفسیر برہان جلد 8 صفحہ 195، تفسیر نور ثقلین جلد 8 صفحہ 92، تفسیر القمی جلد 2 صفحہ 399، تفسیر تعویل الآیات صفحہ 464، اصول الکافی کتاب الحجت باب 75 جلد 1 صفحہ 123، غایت المرام جلد 4 صفحہ 14. قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ما للہ آیاتن یہ اکبر منی، علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم میرے علی سے کوئی بڑی آیت کبریٰ نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے وہاں پہ جو کیا دیکھا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ آیت کبریٰ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا. اور جب دیکھا ما کذب الفؤاد ما رأى ما ذاق البصر وما طغى، آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا. اور جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے تو بتایا کہ وہاں پہ میں نے یہ دیکھا. تو کچھ لوگوں نے شک کیا. تو پھر قرآن میں آتی افتمرونہ علی ما یری، میرے نبی کی اس رویت پہ تم شک کرتے ہو؟ جو کچھ میرے نبی نے دیکھا ہے اس پہ شک نہ کرو، وہ حقیقت ہے. تو حضور ایک حدیث آپ کو میں ابھی عرض کرتا ہوں. القطرہ جلد 1 صفحہ 174، الامالی للتوسی مجلس 12 صفحہ 527. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی یا علیو آتاہنی اللہ خمسا، اللہ نے 5 چیزیں مجھے دی. وآتاک خمسا، اور 5 چیزیں اللہ نے آپ کو دی. آتاہنی اللہ جوامع الکلام، اللہ نے مجھے جوامع الکلام دیا. وآتاک جوامع العلم، اور اللہ نے آپ کو جوامع العلم دیا. جعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے نبی بنایا. وجعلک وصیہ، اور تجھے اہلی اللہ نے وصی بنایا. آتانی اللہ الکوثر، اللہ نے مجھے الکوثر بطول دی. وآتاک السلسبیل،
اور علی تجھے اللہ نے سلسبیل دیا۔ آتانی اللہ الوحی، اللہ نے مجھے وحی دی، وآتاک الالہام، اور یا علی آپ کو اللہ نے الہام دیا، یعنی 5 چیزیں اللہ نے مجھے دی، 5 چیزیں تجھے دی۔ مجھے کیا دیا؟ مجھے جوامع الکلام دیا، تجھے جوامع العلم دیا، مجھے نبی بنایا، تجھے وسیع بنایا، مجھے کوثر دی، تجھے سلسبیل دی، مجھے وحی دی، تجھے الہام دیا۔ یہ 4 چیز، اور 5ویں نبی فرماتے ہیں اسری بی الہ، مجھے اس کی طرف لے جایا گیا، مجھے لے جایا گیا۔ اور علی علیہ السلام تو چونکہ زمین پہ تھے، تو نبی علیہ السلام جو ہے ان کو لے جایا گیا، کہتے ہیں اسری بی الہ، مجھے اس کی طرف لے جایا گیا، وفتحت لکا ابواب السماء والحجب، یا علی تو زمین پہ ہی کھڑا تھا، تیرے لیے تمام آسمانوں کے دروازے اور جتنے بھی پردے تھے یا علی وہ تیرے لیے کھول دیے گئے۔ میں تجھے زمین پہ چھوڑ کر گیا تھا، یہ سارا جتنا میں نے سفر کیا، جب میں وہاں پہ پہنچا نا، جہاں جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں مسجد اقصی میں جب میں وہاں پہ پہنچا تو یا علی وہاں پہ تیرے لیے 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، 12 پردے جتنے بھی ہیں یہ سب کھول دیے گئے، حتی نظرت الیہ، یا علی میں وہاں پہ تھا، تو مجھے دیکھ رہا تھا، ونظرت الیک، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، کلمتنی، تو میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، وکلمتک، میں تیرے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ یعنی نبی علیہ السلام علی علیہ السلام کو زمین پہ چھوڑ کر گئے تھے، لیکن یہ تمام جتنے بھی آسمان کے دروازے ہیں اور پردے ہیں وہ علی کی نظروں سے اٹھ گئے، اور علی علیہ السلام نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، نبی علیہ السلام علی کو دیکھ رہے تھے، اور ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ اور ایک اور حدیث پڑھتا ہوں کہ اللہ مالی للتوسی مجلس نمبر 12، حدیث 64 صفحہ 527، تفسیر برہان جلد 7 صفحہ 347، تفسیر نور ثقلین جلد 7 صفحہ 176، مدینۃ المعاجز حدیث 626 جلد 1 صفحہ 415۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غبت عن تحیت کل ملک و کلامہ، کہ میں اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ فرشتے اور ان کے جو کلام تھی وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی، وَسِرْتُ بِمَكَانٍ، اور ایسے مقام پہ پہنچا ان کا تعنی فیہ الاصوات، وہاں پہ کسی قسم کی کوئی آواز نہیں تھی، وَتُسَاوِي عِنْدِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، اور میرے لیے وہاں پہ موت اور حیات برابر تھی۔ جب میں ایسے مقام پہ پہنچا، جبرائیل تو خود کہہ کہ جبرائیل ہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں یہاں سے بلند ہو جاؤں تو میرے پر جل جاتے ہیں۔ تو جب میں وہاں پہ اکیلا پہنچا نا، تو اس مقام پہ جب میں اکیلا پہنچا تو کیا وَتُسَاوِي عِنْدِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، وہاں موت حیات برابر تھے۔ اضطرب قلبی، میرا دل مضطرب ہوا، وَتَضَاعَفَ كَرْبِي، کیونکہ میں اکیلا تھا اور میرا تھوڑا جب غم بڑا، فَسَمِعْتُ مُنَادِيًا بِلِسَانِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، میں نے علی کی زبان میں یہ سنی وہاں پہ آواز، جہاں پہ کوئی نہ فرشتے کی تسبیح پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی جو ہے فرشتہ کو کلام پہنچ سکتا ہے، نہ پہ وہاں کوئی نبی مرسل گیا، نہ کوئی ملک مقرب گیا۔ اس مقام پہ جب میں پہنچا تو وہاں میں نے علی کے لہجے میں فَسَمِعْتُ مُنَادِيًا بِلِسَانِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، علی کے لہجے میں میں نے ایک سنا، آواز آ رہی ہے مَن تُحِبُّ مِنَ الْخَلْقِ، اے میرے حبیب تو خلق میں کس سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قُلْتُ عَلِيًّا، میں علی سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ قال فَالْتَفِتْ إِلَى يَسَارِكَ، ذرا بائیں طرف دیکھ۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَالْتَفَتْتُ عَنْ يَسَارِي، جب میں نے بائیں طرف دیکھا، فَإِذَا، یہ اذا فجائیہ ہے، فَإِذَا عَلِيٌّ رَفَعَ رَأْسَهُ، جب میں نے بائیں طرف دیکھا علی سر بلند کر کے کھڑا ہے، فَنَظَرَ إِلَيَّ، علی مجھے دیکھ رہا ہے، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، میں علی کو دیکھ رہا ہوں، وَكَلَّمَنِي، علی مجھ سے باتیں کر رہا ہے، وَكَلَّمْتُهُ، میں علی سے باتیں کر رہا ہوں۔ علی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام زمین پہ چھوڑ کر گئے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو لے کر گئے، تو نبی فرما رہے ہیں کہ فوتحت لعلی ابواب السماء والحجب، تمام پردے، تمام آسمان کے دروازے علی کے لیے کھل گئے،
اور علی سر بلند کر کے کھڑا تھا وہاں پہ، اور علی مجھے دیکھ رہا تھا، میں علی کو دیکھ رہا تھا، علی میری باتیں سن رہا تھا، میں علی کی باتیں سن رہا تھا۔ علی علیہ السلام کو، وہ زمین پہ تھے علی علیہ السلام، لیکن یہ پورے 7 آسمانوں اور جو ہے ان کے جو دروازوں سے جو ہے نا وہ علی کے لیے پھٹ گئے تھے، سب کھل گئے تھے، اور ان سے علی جو ہے نا اس کی نظر وہاں پہ جا رہی تھی، اور نبی فرما رہے ہیں علی مجھے دیکھ رہا ہے، میں علی کو دیکھ رہا ہوں۔ اور 2 کتابوں سے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، مدارج النبوت، شیخ عبداللہ کے امام المحدثین دہلوی، جلد 2 صفحہ نمبر 291، اور دوسری علل الشرائع باب 139، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ اس سے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو فتح مکہ کے دن کہا کہ میرے کندھے پہ سوار ہو کر ان بتوں کو توڑو، اب نبی علیہ السلام کا ظاہر جو قد تھا وہ تو 6 فٹ ہوگا، اور علی علیہ السلام کا بھی ان سے چھوٹا قد تھا، 5.5 فٹ لگا لیں۔ تو جب وہ بتوں کو توڑ رہے تھے، یہ 2 کتابوں کا، ایک اہل سنت والجماعت کی امام المحدثین کتاب اور شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، علی جب سوار ہوئے تو نبی نے پوچھا اے علی خدرہ چگونا بیابی، علی کہاں پہنچے ہو؟ علی گفت چنامی بینم گجب مکشوف شدہ، علی عرض کرتے ہیں کہ تمام کائنات کے پردے میری آنکھوں سے اٹھ گئے ہیں، گویا کہ سر من بسا کے عرش رسید، میرا سر عرش ملہ سے ٹکرا رہا ہے، وہ باہر سے دستراز می کنم، میں علی آپ کے کندھے پہ سوار ہو کر جدھر ہاتھ کو بلند کرتا ہوں یہ اللہ کی کائنات میرے علی کی مٹھیوں میں آ گئی ہے۔ تو علی علیہ السلام، اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام کیونکہ زمین کے لیے حجت تھے، اگر وہ چلے جاتے تو زمین حجت خدا سے خالی ہو جاتی تو غرق ہو جاتی، علی یہاں بھی تھے، علی 7 آسمانوں کے جو دروازے علی کے لیے کھول گئے تھے، 12 پردے کھل گئے تھے، اور جبرائیل جس مقام پہ کھڑا تھا علی وہاں بھی تھے، اور نبی علیہ السلام جو ہیں جہاں پہ وہ جب مسجد اقصی کے پاس جب وہاں پہ پہنچے تو نبی فرما رہے ہیں کہ علی سر بلند کر کے کھڑا تھا، علی مجھے دیکھ رہا تھا، میں علی کو دیکھ رہا تھا۔ تو اس لیے اللہ نے جب علی علیہ السلام تو زمین پہ تھے اور نبی علیہ السلام کو لے جایا گیا، جب دونوں بھائی اکٹھے ہوئے تو فوراً اللہ نے کہا سبحان الذی، سبحان وہاں پڑھا جاتا ہے کہ جہاں کوئی عجیب سا عجوبہ ہو جائے، دونوں بھائیوں کو اکٹھے دے کر آواز آئی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو علی علیہ السلام کے مطلب کی حدیث بھی موجود ہے، نبی نے فرمایا یا علی انا وانت من نور الواحد، یا علی میں اور تو ایک نور سے ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، یا علی انت منی بے منزلت راسی من بدنی، یا علی تو میرے بدن پہ میرا سر ہے۔ تو نبی علیہ السلام جی جو وہاں پہ گئے اور جب دیکھا تو دونوں بھائی برابر کھڑے تھے، مصطفیٰ مرتضیٰ کو دیکھ رہا تھا، مرتضیٰ مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، اور علی علیہ السلام کو زمین پہ چھوڑ گئے تھے، اور علی علیہ السلام جتنے بھی آسمانی پردے ہیں ان تمام پردوں سے سر بلند کر کے، جتنے بھی دروازے ہیں بلند کر کے، نبی کہتے ہیں کہ میرے سامنے علی کھڑا تھا، وما علینا الا البلاغ۔